السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج انشاءاللہ ہم 24واں پارہ کریں گے، تو چلیے آغاز کرتے ہیں۔ یہ کنٹینیوشن ہے سورہ زمر کی اور آیت نمبر 32 سے آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ أفمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جہنم مثوى للكافرین۔ پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، اور جب سچائی اس کے سامنے آ جائے تو اسے جھٹلا دے۔ کیا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہی کافی نہیں ہے؟ اور وہ شخص جو کہ سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا، وہی عذاب سے بچائے جانے والے لوگ ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے عطا فرمائیں گے نعمتیں، اور ہر وہ چیز عطا فرمائیں گے جن کی یہ خواہش کریں گے۔ یہ ہے نیکیوں کی جزا جو کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیں گے، اور جو غلط اعمال انہوں نے یا برائیاں انہوں نے کی تھی ان کو ان کے نامہ اعمال سے مٹا دیں گے، اور ان کے بہترین اعمال کی بہترین جزا عطا فرمائیں گے، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ پھر فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدا۔ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا، اور جسے وہ ہدایت دے دے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ یہ دعا کرتے ہیں نا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کیونکہ یہ طاقتیں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ بھٹکا دے تو کوئی سیدھی راہ پہ نہیں لا سکتا، اور اگر سیدھی راہ پہ لائے تو کوئی بھٹکا نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ ان لوگوں سے پوچھو کہ اگر زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ کہیں گے اللہ نے۔ تو پوچھو کہ اگر حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو تمہارے یہ دیوی اور دیوتا جنہیں تم اپنا رب سمجھتے ہو، یہ کیا اس نقصان سے بچا سکتے ہیں؟ اور اگر اللہ تمہارے اوپر رحمت کا فیصلہ کر دے تو کیا یہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ یعنی کہ کیا یہ جو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر اپنا معبود سمجھتے ہو یا جن کو اپنا سہارا سمجھتے ہو، کیا یہ اس نقصان سے بچا سکتے ہیں جو اللہ دینا چاہے، یا یہ کوئی نقصان دے سکتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ بچا لے؟ تو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا کافی ہے، یہ نہیں کر سکتے۔ جن کو انسان چھوٹے چھوٹے سہاروں کو تھامتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ انسان کو نہ بچا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی مشکل میں ڈال سکتے ہیں۔ تو کیا کہیے، قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون۔ تو اے میرے قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ عمل کرتے چلے جاؤ اور میں اپنی جگہ کر رہا ہوں، جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون سچ کہہ رہا تھا اور کون تمہیں صحیح بات کی طرف بلا رہا تھا۔ تو یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اور آپ کی ڈیوٹی کہ آپ لوگوں کو کھول کھول کے آیات بیان کر دیں اور بتا دیں، تاکہ پھر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں بتایا نہیں گیا تھا یا ہمیں معلوم نہیں تھا۔ اور اللہ ہی ہے جو کہ تمہیں موت کے وقت تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جب تم سو رہے ہوتے ہو تب بھی تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے، اور جس کے لیے موت کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کی روح کو روک لیتا ہے، اور جن کو ابھی زندگی کا اور وقت دینا ہوتا ہے ان کی روحوں کو ایک مقرر وقت کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ تو کیا پتہ چلا، موت کے وقت روح اللہ تعالیٰ قبض کر لیتے ہیں۔ ہمارا جسم دو چیزوں سے مل کر بنا ہے نا، جسم اور روح، باڈی اینڈ سول۔ تو اللہ تعالیٰ اس سول کو، روح کو نکال لیتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے، اور کب نکال لیتے ہیں؟ جب انسان سو جاتا ہے۔ سوتے میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روح انسان کی نکال لی جاتی ہے، اور پھر جس کو اللہ تعالیٰ روکنا چاہتے ہیں، یعنی کہ سوتے سوتے ہی موت دینا چاہتے ہیں، تو کئی لوگ سوئے سوئے بھی مر جاتے ہیں، لیکن جس کے لیے ابھی اور وقت باقی ہے اس کی روح کو اللہ تعالیٰ واپس پلٹا دیتے ہیں دنیا میں۔ اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی ہم روزانہ ایکسپیرینس کرتے ہیں موت کو، تو کیا پھر ہمیں یاد نہیں آتی اپنی وہ موت کی جس کے بعد ہمیں پلٹنا ہی نہیں ہوگا؟ نیند کو موت کی بہن بھی کہا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم روزانہ دعا بھی یہ پڑھا کرتے ہیں۔ سونے سے پہلے ہم کہتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ میں تیرے نام سے مرتی ہوں اور اٹھوں گی۔ اور جب اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے زندہ کیا میری موت کے بعد، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔
تو دعاؤں کو بھی ہم اگر سمجھ کے شعور سے پڑھیں تو ہم ساتھ کہہ بھی تو یہی رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تیرے نام سے مر رہے ہیں اور تیرے نام سے اٹھ رہے ہیں. تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس کے پاس ایک دن ہمیں پلٹ کر چلے جانا ہے. قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دیجئے تمام کی تمام سفارش اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی حکم اس کا ہے، اس کے آگے کسی کی سفارش نہیں چلے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہیں. اور یہ کہ قیامت کے دن جو لوگ برے اعمال کر کے لائیں گے، اگر وہ اپنے آپ کو اس دن کے عذاب سے بچانے کے لیے دنیا بھر بھی فدیے کے طور پر لے کر آ جائیں تو وہ ان سے فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی کہ اگر وہ اپنی جان بچانا چاہیں کہ اللہ ہمیں اس جہنم سے بچا لے اور بدلے میں ہم سے یہ سب کچھ لے لیں، تو کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی کو جیل کا کہا جاتا ہے، کسی کو جیل کی سزا ہوئی تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنی ضمانت کرا لیتے ہیں اور جیل سے باہر آ جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی جیل میں جو جائیں گے ان سے کوئی بھی ضمانت نہیں لی جائے گی، چاہے وہ جو بھی لا کے دینا چاہیں، وہاں پر اپنی کمائی کے بدلے میں وہ یہ انجام بھگتیں گے. اور جو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کا، تو اللہ کی آیات کا اور دین کا مذاق اڑانا چھوٹی بات نہیں ہے. یہی انسان جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ہمیں پکارنے لگتا ہے، اور جب ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یعنی مشکل دور کر دیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے اوتی تو ہو علی علم، یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے دیا گیا. اب یہاں پر کسی اور شرک کی بات نہیں کی جا رہی. کیا کہا جا رہا ہے کہ جب نعمت ملتی ہے، جب اللہ تعالیٰ مشکل سے نکالتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے پتا تھا، یہ بیماری کی یہ دوائی کھاتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، فلاں مشکل سے نکلنے کے لیے یہ راستہ لیں تو انسان نکل آتا ہے. حالانکہ جب مشکل میں ہوتے ہیں تب دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، جب نکلتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے علم کی وجہ سے پتا چلا. یہ تو وہی رویہ ہوا جو کہ قارون نے کہا تھا کہ اوتیتہ علی علم، کہ مجھے یہ سارے خزانے میرے علم کی وجہ سے دیے گئے ہیں. تو آپ جانتے ہیں پھر اس کا انجام کیا ہوا تھا. تو انسان کو جب بھی کوئی نعمت ملے، مشکل سے نکلے، تو سب سے پہلے الحمدللہ کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے اس مشکل سے نکالا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آزمائشیں ہم بھیجتے ہی لوگوں پہ اس لیے ہیں کہ دیکھ لیں کہ لوگ اپنے لیے کیا کماتے ہیں. یعنی کہ یہ ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے، مشکل آتی ہے تو بھی ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اب میرا بندہ کیا کرے گا، اور جب مشکل سے نکالتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ اس وقت مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب میرا بندہ کیا کہے گا. تو اس وقت ہمیں کانشیس ہونا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم پھر ان لوگوں میں شامل ہوں جو کہ اللہ کا شکر پہلے کرنے والے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. اللہ تعالیٰ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، اپنے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو. میں سارے کے سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں کیونکہ اللہ بہت غفور اور رحیم ہے. اپنی جانوں پر اسراف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے پہ ظلم کیا ہے؟ گناہ کر جانا، برائیاں کر جانا، ایسے کام کر جانا جو اللہ نے منع کیے تھے. تو ایسے کر جانا، جو انسان باشعور ہوتا ہے نا، اس کو ضرور یہ گلٹ ہوتا ہے اور اس کو وہ گناہ جو ہے وہ یاد آتا ہے اور وہ شرمندہ ہوتا ہے اس گناہ پر کہ یہ مجھ سے ہو گیا تو اب میں کیا کروں، میرا کیا بنے گا. اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں؟ بالکل بھی مایوس نہیں ہونا اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ بہت رحمت والے ہیں، تمام کے تمام گناہ معاف کرنے پر قادر ہیں. لہٰذا کیا کیا جائے؟ اللہ کی طرف پلٹ آیا جائے. یہاں پر آپ کو وہ والا واقعہ بھی ان شارٹ سناؤں گی جو کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے اور جب اسے اپنے گناہوں کا احساس ہوا تو کسی کے پاس جا کے پوچھنے لگا کہ کیا میں معاف کر دیا جاؤں گا. تو اس نے کہا کہ نہیں، تم نے تو اتنے گناہ کیے ہیں کہ تمہاری تو معافی نہیں ہے. اس نے غصے میں آ کے اس کو بھی مار دیا اور 100 لوگوں کو قتل کر دیا، لیکن دل ابھی بھی بے چین تھا کہ کیا میں معاف کر دیا جاؤں گا کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں. اب یہ سوچ کر وہ پھر کسی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ کیا میری کوئی معافی ہے. تو اس کو کسی نیک شخص نے اچھا مشورہ دیا اور کہا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور اس جگہ کو چھوڑ دو کیونکہ انسان کا ماحول بھی اس کو مجبور کرتا ہے نا اسی ماحول کے اوپر چلنے اور اسی چیزیں پر چلنے پر. تو اس بستی کو چھوڑ دو اور وہاں چلے جاؤ جہاں پہ نیک لوگ آباد ہیں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. وہ وہاں سے نکلا تو راستے میں اس کی موت کا وقت آ گیا اور وہ مر گیا. اب جب وہ مر گیا تو اس کے لینے کے لیے دونوں طرح کے فرشتے آ گئے، نیک روح لینے والے بھی اور برائی روحوں کو لینے والے بھی. تو اب وہ جو نیکی کے فرشتے تھے وہ کہنے لگے اسے ہم لے کر جائیں گے کیونکہ اس نے توبہ کر لی تھی، اور جو برائی والے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم اسے لے کے جائیں گے کیونکہ اس نے تو ساری عمر گناہ ہی کیے اور 100 قتل کیے اور کوئی نیکی کا کام بھی ابھی نہیں کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ سے جب انہوں نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جا کے زمین کو ناپ لو.
اگر یہ گناہوں والی زمین کے قریب ہے، بستی کے قریب ہے، تو پھر برائیوں والے فرشتے لے جائیں، اور اگر یہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو پھر اس کو نیک روحیں لے جانے والے فرشتے لے جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا جو کہ نیک بستی کی طرف کی تھی، اس سے کہا کہ تم پھیل جاؤ، اور جو اس سے کہا کہ تم سکڑ جاؤ، اور جو برائی کے راستے پہ کی بستی کی طرف تھے اس سے کہا کہ تم پھیل جاؤ، یعنی کہ اس کا راستہ سکویز کر دیا نیک لوگوں کی طرف اور برائی کی طرف دور کر دیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بھی بچا لیا اور اسے پھر نیکی کے فرشتے اٹھا کر لے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وَأَنِيبُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرو۔ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ، اپنے رب کی طرف ہی رجوع کرو اور سر تسلیم خم کر لو، اللہ کی بات مان لو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، اور وہ اچانک آئے گا، چاہے موت ہو یا قیامت اچانک آ جائے گی۔ اس وقت انسان کہے گا کہ ہم نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا اور ہم نے مذاق اڑایا اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ان کے آیات کا، تو کہے گا کاش کہ ہمیں ہدایت بخشی جاتی تو ہم متقین میں شامل ہوتے، کاش مجھے ایک موقع مل جائے کہ میں جا کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو اسے کہا جائے گا کہ اب تمہارا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس دن ان کے چہرے سیاہ کر دیے جائیں گے، وہ لوگ جو کہ جہنمی تکبر کیا کرتے تھے۔ اس کے برعکس نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کا بدلہ دیں گے۔ اللہ ہی کے پاس ہے تمام آسمان اور زمین کی کنجیاں، چابیاں، مطلب ان کے خزانے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے پاس خزانہ ہے، اور پھر ان کی چابیاں بھی، مطلب کہ وہ اختیار میں بھی اللہ ہی کے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کیا اے جاہلو تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرو گے مجھے چھوڑ کر، یا یہ بات تمہیں اس لیے کہتے ہیں، صاف طور پہ بتائی جاتی ہے کہ تمہاری طرف اور تمہارے سے پہلے جو آنے والے انبیاء آئے تھے ان کی طرف بھی یہ وحی کر دی گئی تھی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ تو یہ بات بھی کلیئر ہونی چاہیے کہ انسان اگر نیکیاں کرے اور ساتھ شرک بھی کرے، یعنی کہ اپنے اوپر یہ چیک نہ رکھے کہ وہ کہیں ریاکاری تو نہیں کر رہا، کہیں پہ خفیہ شرک یا ظاہری شرک تو نہیں کر رہا، تو کیا ہوگا پھر نیکیاں بھی ضائع کر دی جائیں گی اور یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کا قدر نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ والارض جميعا قبضته، تمام کی تمام زمین اللہ کے قبضے میں ہے، اور اس دن قیامت کے دن آسمان لپیٹ کر اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیں گے۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو کہ یہ شرک کیا کرتے تھے۔ پھر سور پھونکا جائے گا اور سب کے سب لوگ مر جائیں گے، اور پھر آسمان اور زمین میں سے جسے اللہ چاہے اسے بچا لے گا، باقی سب زندہ مر جائیں گے، اور پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکا یک سب لوگ اٹھا لیے جائیں گے، اور زمین اللہ کے نور سے چمکنے لگے گی، کتاب اعمال اس دن رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام حاضرین لوگوں کو وہاں پر حاضر کیا جائے گا اور ان کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا، کسی پر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ جب عدالت لگے گی تو کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اس دن کھینچ کر لائے جائیں گے جہنمی گروہ در گروہ جہنم کے اندر، اور جہنم کے دروازوں سے ان کو اندر داخل کر دیا جائے گا۔ زمرہ کا مطلب ہوتا ہے گروپس، تو اس صورت کا نام بھی زمر ہے نا، تو گروپس کے گروپس اس دن جہنم کے دروازوں سے داخل کیے جائیں گے، اور فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ کیا اللہ کی آیات تم پہ پڑھی نہیں جاتی تھی؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں ہمارے پاس آئے تھے ڈرانے والے، لیکن ان کے اوپر اس وقت عذاب چشمہ کر دیا جائے گا، اور جہنم سے انہیں جہنم کے دروازوں میں داخل کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا یہاں پر ہمیشہ رہو۔ تکبر کرنے والوں کی سزا یہی ہوا کرتی ہے، اور وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا گروپس کی صورت میں، اور کہا جائے گا کہ جنت کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور سلامتی ہو تم پر، تم ہمیشہ یہاں رہنے والے ہو، اور یہ بدلہ ہے تمہارے ان اعمال کا جو کہ تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اور وہ خوش ہو کے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دیا، اب جنت میں ہم جہاں چاہیں وہاں رہ سکتے ہیں۔ اور تم دیکھو گے فرشتے عرش کے ارد گرد دائرہ لگائے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان اس دن ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، آج تمام تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ پھر شروع ہوتی ہے سورہ غافر، سورہ مؤمن بھی اس کا نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب۔
حامیم، اس کتاب کا رسول نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے، وہ بہت زبردست ہے، جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں ان کو معاف کر دینے والا ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا بھی ہے اور بڑے فضل والا بھی ہے۔ غافر جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ بخشنے والا، بہت معاف کرنے والا۔ کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا، اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ کی آیات میں جھگڑا نہیں کرتے، لیکن وہی لوگ جو کہ کفر کرنے والے ہیں، مطلب انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں بھی کرتے ہیں۔ تم زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح اور بہت سے جتھے جو اس سے پہلے آ چکے، کیا ان کے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ اور انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ مانا تو ان کو کس طرح کی سزا دی گئی، اور پھر آخر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، مطلب دنیا میں بھی عذاب دیا گیا اور آخرت میں بھی جہنم میں بھیجے جائیں گے۔ پھر الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ عرش، اللہ تعالیٰ کے عرش کے حاملین عرش، یعنی کہ وہ فرشتے جو کہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، پکڑے ہوئے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تعریف بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم آپ پر ایمان لے کر آئے، یا رب ان لوگوں کو بخش دیجئے جو کہ ایمان لے کر آئے۔ ایمان لانے والوں کی بخشش، ایک تو وہ خود معافی مانگتے ہیں، یعنی کہ ہم خود استغفر اللہ پڑھا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور دوسرا کون مانگتا ہے ہمارے لیے؟ عرش کے فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو پکڑے ہوئے ہیں، وہ بھی ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے رب، تو نے اپنی رحمت سے اور اپنے علم سے تو ہر چیز کے اوپر چھایا ہوا ہے، بس تو معاف کر دے اور دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جن لوگوں نے توبہ کی اور ان کو سیدھے راستے پر چلا، اور یا اللہ ان کو ہمیشہ کی جنتوں میں داخل فرمانا، اور ان کے ساتھ ان کے والدین اور ان کے ازواج اور ان کے اولاد کو بھی جو کہ صالح ہیں ان کے ساتھ ان یہاں پر لے آنا، کیونکہ انسان کو خوشی تبھی ہوتی ہے کسی نعمت کی جبکہ اپنے بھی اپنے ساتھ ہوں۔ لہٰذا دنیا میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اکیلے نیک بن کے نہ رہیں، اپنے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں تاکہ ہم وہاں پر بھی انشاءاللہ اکٹھے ہوں، اور پھر ان سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کی برائیاں دور فرما دے اور ان کو برائیوں سے بچا۔ فرشتے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو گناہوں سے بچا، جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا لیا اس پہ تو نے بہت ہی رحم کیا، وہ بڑی کامیابی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اس دن کافروں کا حال کیا ہوگا؟ وہ اپنے اوپر شدید غصہ کریں گے اور کہیں گے کہ ہم نے یہ کیا کیا، اور ایمان نہ لے کر آئے اور اللہ کا کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تمہارا غصہ کرنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اپنے آپ پر بھی اب جتنا چاہے غصہ کرو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ تمہیں اب تمہاری ہی قصوروں کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ دنیا میں اگر وہ راستہ اختیار کر لیتے اللہ تعالیٰ کی طرف اور اکیلے اللہ کو مان لیتے تو آج یہ انجام نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے آسمان سے اور زمین سے، اور پھر اللہ کے بندے وہ ہیں جو کہ اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں اور اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر لیتے ہیں، پیورلی اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ خواہ تمہارا فعل کافروں کو ناگوار ہی گزرے، مطلب تم اپنے آپ کو پیور رکھو چاہے کافروں کو برا لگے، جو انکار کرتے ہیں وہ تمہیں برا بھلا بھی کہیں گے اور کہیں گے یہ کیا تم ہر وقت یہی کام کرتے رہتے ہو، تو تمہیں ان کی پرواہ نہیں کرنی۔ عرش کا مالک تو اللہ ہی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس پر روح نازل فرماتا ہے، یعنی کہ وحی اور نبوت عطا فرماتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کریں۔ وہ نبی کیوں آتے ہیں؟ تاکہ ہم سب کو وارن کریں، ہمیں بتائیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی باتیں ہیں وہ ان تک پہنچا دیں۔ اصل بادشاہ اللہ ہی ہے اور وہی واحد و قہار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حساب لینے میں دیر نہیں لگتی، وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس دن کیا ہوگا جب کہ کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور پھر وہ غم کے گھونٹ پی رہے ہوں گے، وہ جو کہ ظالم ہیں اس دن ان کی کوئی سفارش نہیں کرنے والا ہوگا، اور وہ جو کچھ بھی آنکھوں نظروں کی جو خیانت کرتے ہیں اور جو سینوں میں چھپاتے ہیں وہ سب کھول کے سامنے لے آیا جائے گا۔ یعنی آنکھوں کی خیانت انسان جب کرتا ہے نا، نظریں چھپا کے کچھ دیکھتا ہے اور چھپ کے کچھ دیکھتا ہے، چاہے وہ موبائل کی اسکرین ہو یا حقیقی آنکھ سے دیکھ رہا ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اور جو ان کے دل میں چھپا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہیں، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ لے آئیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کا انجام دکھا دیں گے۔ کیا لوگ زمین پہ چل پھر کر نہیں دیکھتے کہ ان سے زیادہ طاقتور لوگوں کا انجام کیا ہوا، جو کہ زمین میں بہت سے اپنے آثار چھوڑ کر گئے، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے تھے لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو
فرعون اور حامان اور قارون کی طرف نشانیاں دے کر بھیجا اور تورات کتاب بھی عطا فرمائی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے اور جھوٹا ہے اور ان کی بات ہم ہرگز نہیں مانیں گے، اور کہتا تھا کہ آج تو میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا، اپنے درباریوں سے کہنا چھوڑ دو مجھے کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں۔ جب وہ یہ پکار رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ وہ ڈرے نہیں، کہنے لگے کہ میں تو یوم حساب کے دن کے مالک پر ایمان لایا جو کہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرعون کے درباریوں میں سے ایک مددگار اٹھایا، اور دیکھیے اس نے پھر کس طرح سے جواب دیا اور تبلیغ کی۔ یہ کون تھا؟ حقائق سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فرعون کی قوم کا کوئی بہت زور آور، بہت بڑی پوسٹ کا مالک کوئی وزیر تھا، جو کہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، کیونکہ جب حضرت موسیٰ تبلیغ کر رہے تھے تو ظاہر ہے وہ بھی سن رہا تھا، ایمان تو لے آیا لیکن ابھی اس نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ جب اس نے قتل کی بات کی حضرت موسیٰ کو تو وہ بول اٹھا، کہنے لگا کیا تم اس شخص کو قتل کرو گے جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یعنی اس بات پہ تم اسے مار دو گے؟ وہ تمہارے رب کی طرف تمہیں بلاتا ہے اور روشن نشانیاں دکھاتا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اپنے جھوٹ کا ذمہ دار وہ خود ہی ہے، اور اگر وہ سچا ہے اور جس ہولناک انجام کا وہ تمہیں خوف دلاتا ہے وہ اگر آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ سوچنے کی بات یہ ہے کیسے اس نے ان کی سوچ جگائی کہ اگر موسیٰ علیہ السلام جھوٹ بول رہے ہیں تو جھوٹ ان کے اپنے ذمے، لیکن اگر یہ سچ ہو گیا، یہ اتنا سب کچھ بتا رہے ہیں تو پھر سوچو تمہارا کیا ہوگا۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو کہ حد سے نکلا ہو اور جھوٹ بولنے والا، سچ جھوٹا ہو۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہاری تمہیں بادشاہی حاصل ہے، زمین پر تم غالب ہو، یعنی کہ آج تو تم لوگ بہت مال و اسباب والے ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر آ گیا تو پھر تمہاری مدد کون کرے گا؟ فرعون کہنے لگا میں تو تم لوگوں کو صحیح راستے کی طرف بلاتا ہوں جو مجھے ٹھیک لگتا ہے، اور میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں، کیونکہ دنیاوی اعتبار سے تو وہ سپر پاور تھی اور اس نے ان کو واقعی بہت کچھ دیا ہوا تھا دنیا کی زندگی میں۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ وہ شخص جو کہ ایمان لایا تھا کہنے لگا اے میری قوم کے لوگوں، اب وہ لوگوں کو نصیحت کرنا شروع ہو گیا ہے، مجھے خوف ہے کہ کہیں اس دن کا عذاب تم پر نہ آ جائے جو کہ پہلے جتھوں پر آیا، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور اس کے بعد آنے والی قوموں پر، کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام بھی تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے تھے، آپ جانتے ہیں نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر آ گئے تھے اور یہاں پر انہوں نے حکومت کی اور یہیں پھر ان کا انتقال ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تم لوگ ان کی تعلیم کے اوپر بھی شک کرتے تھے، اور پھر جب ان کا انتقال ہوا تو کہتے تھے کہ اب ان کے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا، نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور وہ حد سے نکل جاتے ہیں اور شک کرنے لگتے ہیں، اور متکبرین کے دل پر تو اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں۔ فرعون نے کہا اے حامان، میرے لیے ایک بڑی بلند عمارت تعمیر کرو جس کے راستوں کے اوپر چل کر میں آسمان کے راستوں پر جاؤں اور دیکھوں جھانک کر کے موسیٰ کا رب کون ہے، موسیٰ سچ بولتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے۔ اسی طرح سے فرعون کے لیے ہم نے اس کے برے اعمال خوبصورت بنا دیے تھے۔ معمار تو وہ بہت بڑا تھا، آپ جانتے ہیں پیرامڈز آج بھی موجود ہے اور ان کی مسٹری آج تک کسی کو نہیں پتا چلی کہ وہ کیسے اس نے بنوائے تھے۔ تو اس نے کیا کہا کہ عمارت بناؤ میں اللہ کو دیکھ لوں، وہ سمجھتا تھا کہ کسی عمارت پہ چڑھ کے اللہ کو پہچان کو ڈھونڈ لے گا، یہ صرف اس کے برے اعمال تھے جو اس کے لیے خوبصورت بنا دیے گئے تھے۔ پھر وہ شخص، وہی مومن شخص بولا جس کے نام پہ دیکھیں سورت بھی المؤمن، تو وہ شخص بولا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستے کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے، پھر ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ جو کوئی نیک اعمال کر کے لائے گا اس کا بدلہ اسے بہترین طور پر دیا جائے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ نیک اعمال کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کریں گے اور بے حساب رزق عطا فرمائیں گے۔ اے قوم، آخر یہ کیا وجہ ہے کہ تم لوگ جس انجام سے تمہیں ڈرایا جاتا ہے اس سے ڈرتے نہیں اور اس دعوت کو قبول نہیں کرتے اور اپنے کفر میں ہی مبتلا ہو؟ اس طرح کر کے وہ اپنی قوم کو طرح طرح سے سمجھانے لگا، لیکن وہ جانتا تھا کہ جو اس نے یہ اتنا بولڈ سٹیپ لیا ہے اس کا انجام بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا کہنے لگا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہی اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ آخر کار ان لوگوں نے جو بری چالیں چل رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی چالوں سے اس مومن کو محفوظ رکھا اور ان برے لوگوں کو اور فرعون کو عذاب میں مبتلا کر دیا، دوزخ میں ڈال دیا۔ دوزخ میں صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں
اور قیامت کے دن وہ شدید عذاب میں بھیجے جائیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تو انہیں پانی میں غرق کر کے مارا، اور صبح شام ان کو جہنم پہ پیش کیا جاتا ہے، اور پھر شدید عذاب کب آئے گا؟ جب کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موت کے فوراً بعد بھی انسان وہ انجام دیکھ لیتا ہے جو کہ وہ دنیا میں اعمال کیا کرتا تھا۔ پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ یہ دوزخ میں پیش کیے جائیں گے، وہاں پہ وہ جھگڑیں گے، اور جو کمزور بنا کے رکھے تھے وہ لوگ بڑے لوگوں سے، مطلب اپنے سرداروں سے کہیں گے کہ جہنم کی آگ میں سے ہمارے اوپر سے یہ عذاب کچھ کم کر دو، ہمیں بچا لو۔ وہ کہیں گے آج یہاں پر ہمارا اور تمہارا حال ایک ہی ہے، مطلب ہمارے اوپر بھی وہی عذاب ہے جو کہ تمہارے اوپر بھی آیا ہے، اللہ اپنے بندوں پر فیصلہ مکمل کر چکا ہے۔ پھر وہ فرشتوں کو کہیں گے کہ ہمارے اوپر سے ایک دن کے لیے عذاب کی کمی کر دیجئے، تو فرشتے کہیں گے کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں آئے تھے۔ تو پھر فرشتے کیا جواب دیں گے کہ پھر تم خود ہی دعا مانگو، لیکن کافروں کی دعا کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ یقین جانو ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کو دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یقین جانو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں اور اہل ایمان کی بھی مدد کرتے ہیں۔ کس میں؟ نیکیوں میں آگے نکلنے میں، برائیوں سے بچنے میں، پھر جو لوگ ان کے خلاف سازشیں چلتے ہیں ان سے بچنے میں اللہ تعالیٰ ہی مدد فرمانے والے ہیں، اور برائی کرنے والوں کا انجام جہنم ہے۔ آخر دیکھ لو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے رہنمائی عطا فرمائی اور بنی اسرائیل کو ایک کتاب کا وارث بنایا، عقل رکھنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کیجئے؟ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ پورے ہونے والا ہے، آپ صبح و شام اللہ کو یاد کیجئے، اور اس کے بارے میں جو جھگڑا کرتے ہیں اپنے گھمنڈ میں پڑے ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے۔ آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا اور انسانوں کو بھی اس نے پیدا کیا، اور ان کا پیدا کرنا کوئی بڑا کام نہیں تھا، مطلب آسمان اور زمین کو جو پیدا کر سکتا ہے انسان کو پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ تو پھر اندھا اور دیکھنے والا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا صالح اور بدکار برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب اچھائی برائی کرنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ان کا انجام کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ قیامت کی گھڑی تو بس آئی کھڑی ہے جس کے اوپر یہ شک کرتے ہیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں دعاؤں کو سنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی ایک ایسی ہستی ہے کہ جو مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، باقی آپ جس سے مرضی مانگ کے دیکھ لیجئے وہ کچھ دیر تو دے گا، اس کے بعد وہ بھی منہ بنانے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی صرف وہ معبود اور ہستی ہے کہ جو کہ دعا کرنے کو پسند کرتے ہیں، اور دعا مانگنے کو صرف پسند نہیں فرماتے، ایک حدیث میں آتا ہے دعا هو العبادہ، دعا مانگنا بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت شمار ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگو اور اس سے کہ عبادت سے گھمنڈ نہ کرو، یعنی کہ جو تکبر کرتا ہے یا جو نہیں مانگتا وہ تکبر کرنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں بھی پرہیز کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دینے پر قادر ہے۔ فرشتوں نے جب صحابہ نے یہ بات سنی تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب ہم پھر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو اس سے بھی زیادہ، یعنی کہ تم جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، اللہ تعالیٰ کے پاس تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، لہٰذا اس سے مانگتے رہنا چاہیے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو سکون بنایا اور دن کو روشن بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرنے والے بنو، اور اس نے زمین کو تمہارے لیے قرار کی جگہ بنایا، آرام دہ جگہ بنایا، اور آسمان کو تمہارے لیے اوپر ایک گنبد بنا دیا، اور تمہاری صورتیں اس نے خوب عمدہ بنائی اور تمہیں عمدہ رزق عطا فرمایا، اور پھر تمام کائنات کی برکتیں اللہ ہی کے پاس ہیں، لہٰذا تم اپنے دین کو خالص کر لو اللہ کے لیے۔ یعنی جب اس نے اتنا سب عطا فرمایا تو تم بھی صرف اسی سے جڑ جاؤ اور اس کے لیے اپنے دین کو خالص کر لو۔ وہ جس نے کہ تمہیں ایک مٹی سے بنایا اور پھر ایک نطفے سے بنایا اور پھر تمہاری بچے کی سی شکل بنائی اور پھر تمہیں بڑا کیا، پھر تمہیں طاقت دی، پھر تمہیں بڑھاپے کی طرف لے گیا، پھر جسے چاہا پہلے بلا لیا اور جسے چاہا بڑھاپے کی عمر تک پہنچایا، اور پھر زندگی کو موت سے بدل دیا، یعنی کہ اس کے بعد پھر موت دے دی۔ یہ سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، تو اس سے بھی ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو کون لوگ جھٹلاتے ہیں؟ جنہوں نے اللہ کی کتاب کو بھی جھٹلایا اور انبیاء کو بھی جھٹلایا، آخر وہ اس عذاب میں ڈالے جائیں گے جس میں ان کی گردنوں میں طوق ڈالے جائیں گے اور زنجیریں ڈالی جائیں گی، اور جہنم میں وہ جھونک دیے جائیں گے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس وجہ سے نہیں ڈالے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے قابو میں نہیں آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو پکڑنا کوئی مشکل نہیں ہے، یہ اس لیے ڈالا جائے گا کہ جب وہ جہنم کی آگ کے شعلوں میں جل کے اوپر اٹھیں گے تو ان چیزوں کے وزن سے پھر دوبارہ نیچے چلے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی کی سانس اتنی شدید گرم ہے کہ اگر وہ سانس لے تو 1,00,000 لوگوں کو بھی جلا دے، اتنی شدید ہوگی وہ جہنم کے، جس کے اندر جہنمی کا یہ حال ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور ان اعمال سے بھی بچا کے رکھے جو وہاں جانے والے ہیں، آمین۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے بہت سے رسول آ چکے جن کو ہم نے معجزات بھی عطا فرمائے تھے اور اپنی روشن نشانیاں دی تھیں، اور پھر نشانیاں اللہ تعالیٰ کی ابھی بھی موجود ہیں، جیسے کہ مویشی جانور جن پہ تم سوار ہوتے ہو اور ان کا گوشت کھاتے ہو، اور پھر تمہیں کشتیاں عطا فرمائی کہ جن کے اوپر تم بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہو، اور زمین پر چل پھر کے دیکھو ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو تم سے زیادہ طاقتور تھے اور زیادہ شاندار آثار بنانے والے تھے، ان کا انجام بھی وہی ہوا جب انہوں نے بینات کو نہ مانا، روشن نشانیوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب میں پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں کا انجام یہی ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے سورہ حامیم السجدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ حامیم یہ خدائے رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کرتا ہے، یعنی یہ کتاب، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو کہ باتیں کھول کھول کر بیان کرتی ہے، عربی زبان میں ہے تاکہ ان لوگوں کو خوشخبری بھی دی جائے اور ڈرایا بھی جائے، یعنی کہ ان کو سمجھ آ جائے آسانی سے۔ لیکن اکثر لوگ منہ موڑ جاتے ہیں اور اس بات کو سنتے بھی نہیں ہیں، یعنی قرآن مجید کو پڑھنا سمجھنا مشکل نہیں بنایا اللہ نے، اور سننا تو سب سے زیادہ آسان ہے، انسان کام کرتے ہوئے بھی سن سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں، یہ لوگ اس کو سنتے بھی نہیں تھے۔ پھر کیا ہوگا، پھر ان کا انجام ہوگا، ان کے دلوں پہ آج جو پردے پڑے ہوئے ہیں قیامت کے دن ان کے اوپر، ان کے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں پھر پردہ آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میں تو صرف ایک خوشخبری دینے والا ہوں، مجھے وہی دے کر بھیجا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ اور اسی کی طرف رخ کرو، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اور مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کا انجام ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ مشرک اور انکار کرنے والے کن کو کہا گیا، جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو بھی ان لوگوں میں شامل فرمایا گیا، آخر کار وہ اپنا انجام بھگت لیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اس اللہ سے کفر کرتے ہو جو دوسروں کو اس کا ہمسر بناتے ہیں؟ زمین اور آسمان میں سے کیا ہے جو انہوں نے بنایا؟ یہ تو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، زمین کے اندر اس نے پہاڑ جما دی اور برکتیں بر دی، اب جو چاہے تم اللہ تعالیٰ سے مانگو کیونکہ اس نے اس کے اندر تمہارے لیے خوراک بھی مہیا کی۔ اللہ تعالیٰ نے 4 دن میں زمین بنائی اور پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اور 2 دن میں آسمان کو بنایا جبکہ وہ دھواں تھا، دخان تھا، دھواں تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے بنا دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا کہ اب تم چاہے فرما بردار ہو کر آؤ یا ویسے چلے آؤ، لیکن سب کے سب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اور پھر آسمانوں کے اوپر اپنا قانون وحی مقرر کر دیا، اور آسمان دنیا کو چراغوں سے سجا دیا اور محفوظ بنا دیا، ہمارے لیے سیف بھی کر دیا۔ اب کیا یہ لوگ اس سے منہ موڑیں گے اور کہ کیا ان کے اوپر اچانک عذاب آ جائے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کو ڈیٹیل سے بتایا۔ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیٹرڈے کے دن اللہ تعالیٰ نے مٹی بنائی، سنڈے کو پہاڑ بنائے، منڈے کو درخت، ٹیوزڈے کو مکروہات، ویڈنسڈے کو نور بنایا، روشنی، اور تھرسڈے کو چوپائے یعنی 4 ٹانگوں والے اور جو اینیملز ہیں، اور فرائیڈے کو عصر سے رات کے وقت تک کے درمیان سب سے آخر میں انسان کو بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ پھر اچانک ایک وقت آئے گا جبکہ یہ سب کچھ ختم کر دیا جائے گا۔ ان سے پہلے عاد اور سمود کے طرف بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے تھے اور ان کو ڈرایا گیا تھا، لیکن وہ نہیں مانے، اور پھر ان کے اوپر ان کا انجام آ گیا۔ اور عاد نے انکار کیا تو ان کے اوپر سخت منحوس دن کا طوفان آیا، اور جب سمود نے انکار کیا تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آواز، ایک چیخ کے ساتھ ختم کر دیا۔ یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ جو لوگ ان کو دیکھ کر سمجھ جائیں، کیا ان کی آنکھیں اور ان کے جسم اس دن کو یاد نہیں کرتے کہ جس دن ان کی آنکھیں اور ان کے جسم، ان کی کھالیں بھی بولیں گے، ان کے خلاف گواہی دیں گے، اس وقت انسان کہے گا کہ کیا ہو گیا تمہیں، مطلب میں تمہارے لیے تو سب کچھ کرتا تھا، اپنے جسم کے لیے اور اپنے لیے تو انسان کرتا ہے اگر کوئی برائی بھی کرتا ہے تو اس دن کیا ہوگا کہ یہی اس کے خلاف بولنے لگیں گے اور وہ سب کچھ بتا دیں گے جو کہ انہوں نے دیکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری جسم اور تمہارے کھالے تمہارے خلاف گواہی دیں گے، بلکہ تم تو یہ سمجھتے تھے کہ تمہارے اعمال کی کوئی خبر ہی نہیں لگتا، حالانکہ تمہاری خبر لینے کے لیے تو خود تمہاری باڈی بھی آج کافی ہے کہ وہ سب بول رہی ہوگی۔ اس حالت میں تم صبر کرو یا نہ کرو، اب تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منکرین حق جو کہ اس قرآن مجید کو
نہ سنتے تھے اور نہ سننے دیتے تھے. جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو کہتے تھے شور مچاؤ اور ایسی باتوں میں مگن ہو جاؤ کہ قرآن کی آواز ہی تمہارے کان میں نہ پڑے, اور پھر اپنی باتوں میں مگن رہنے کی وجہ سے ایسی باتوں میں لوگوں کی جو سن بھی رہے ہیں ان لوگوں کو بھی قرآن سمجھ میں نہ آئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. انسان اور جنوں سے اللہ تعالیٰ جہنم کو بھر دیں گے اور پھر ان کو کہا جائے گا کہ یہاں پہ ذلیل و خوار ہو کے رہو, جو کہ اللہ کے راستے سے روکا کرتے تھے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں اور پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کرتے ہیں. استقامت کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان لینا, جو اللہ نے منع کیا اس سے منع ہو جانا, اور نیکیوں اور فرائض کو پورا کرتے رہنا. تو ان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں زمین پہ, دنیا میں بھی کہتے ہیں کہ نہ خوف کرو نہ غم کرو, اور انہیں جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہوں گے. تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں اپنے بندوں کی. اس شخص کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی. برائی کے ساتھ ہمیشہ برائی کو نیکی کے ساتھ دور کیجیے. یہ بھی ایک مینر ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ برائی کو دور کرتے ہیں تو اچھے طریقے سے کیجیے, کیونکہ صفائی کے لیے ہمیشہ انسان اچھی چیز سے ہی گند کو دور کیا کرتا ہے. اور پھر یہ لوگ جو کہ دعوت میں پڑے ہیں ان کو ان کا انجام مل جائے گا. آپ صبر کرتے رہیے کیونکہ صبر کرنے والوں کا انجام بہترین ہوگا. اگر پھر بھی شیطان آپ کے دل میں اکساہٹیں ڈالے تو کیا کریں, فاستعیذ باللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے. اتنے نیک کام کرنے والے جن کے ساتھ فرشتے بھی ہوں اور وہ نیکی کے راستے پر ہوں, ان کو بھی شیطان اکساتا ہے, ان کے دل میں بھی وسوسے ڈالتا ہے. تو جب بھی کوئی برا خیال آئے تو کیا کہنا چاہیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کہتا ہے بسم اللہ تو شیطان چھوٹا ہو جاتا ہے, وہ اس کو حقیر کر دیتی ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے سورج اور چاند اور زمین اور یہ سب چیزیں جو کہ اللہ کے آگے سرنگوں ہیں, سجدہ کرتی ہیں اور اسی کی عبادت کرتی ہیں. لیکن یہ لوگ غور نہیں کرتے. فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے قریب جو مقرب ہیں وہ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں صبح و شام. یہ اللہ تعالیٰ ہی کی نشانی ہے کہ وہ زمین سے چیزوں کو اگاتا ہے, اس کو مردہ سے زندہ کرتا ہے. اور تمہیں یہ تمام آیات کس لیے دکھائی جاتی ہیں, تاکہ تم پلٹ آؤ اللہ کی طرف. اے نبی, تم سے جو کچھ بھی کہا جاتا ہے وہ سب سچ ہے, اور رسولوں کو پہلے جو آپ سے پہلے آئے ان کو بھی یہی دیا گیا تھا. بے شک اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے اور بہت سخت سزا دینے والا بھی ہے. اگر ہم اس قرآن کو اجمی پر اتارتے یا اجمی بناتے, یعنی کہ عربی میں نہ ہوتا, تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, یہ لینگویج تو ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ نے اور کہتے کہ عجمی و عربی, کیا انسان عربی ہوتا اور ہم اجمی زبان یعنی کہ کوئی اور فورن لینگویج بول رہے ہوتے, تو پھر تو قرآن سمجھ میں ان کو آتا ہی نہ. لیکن قرآن فائدہ دیتا ہے مومنوں کو, ہدایت سے بھی اور شفا کی صورت میں بھی. تو اگر قرآن سے شفا حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے بھی ایمان ضروری ہے. مگر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے کانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے, ان کے کانوں پر ڈانٹ ہے اور ان کی آنکھوں پر بھی پٹی بندھی ہے کہ انہیں دکھائی ہی نہیں دیتا جو کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. اور اب کیا ہے, ومن عملا صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بغافل وما ربك بظلام للعبید. جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں اپنے لیے اچھا انجام پائیں گے, اور جو لوگ برے اعمال کرتے ہیں ان کو ان کی برائی کا بدلہ دیا جائے گا, اور تیرا رب اپنے بندے پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. یعنی انسان جو حاصل کرے گا وہ اپنے ہی اعمال کا بدلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے اور ان پر استقامت رکھنے والوں میں شامل فرمائے, اور ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کو فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو مضبوطی عطا فرماتے ہیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.